اللہ سے دعا کیا، جواب ملا عیسیٰ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، ذرا سا بڑا ہوا، ماں نے مکتب میں بھیج دیا اور استاد جی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیا۔ یہ بڑا گنہگار تھا عیسیٰ، تم نے دعا کی پھر بھی میں نے بات نہیں مانی تمہاری اور اس کا عذاب جاری رہا، لیکن جب اس کا معصوم بچہ جو گناہوں سے پاک تھا، جس کے ذہن و دماغ میں بھی گناہ کا شائبہ بھی نہیں تھا، توتلی زبان سے مجھے صحیح اللہ اور رحمان بھی نہیں پکار رہا تھا، لیکن وہ مجھے رحمان اور رحیم کہنے لگا، تو میری غیرت کو اس بات نے گوارا نہیں کیا، میری غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ بیٹا تو زمین کے اوپر، معصوم بچہ تو زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہے اور اس کے باپ کو زمین کے نیچے میں عذاب دوں، یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میرے 1 کنٹل سریا کے ذریعے مدرسہ تعمیر ہوا ہے، اس کمرے میں ایک نہیں 30 35 50 بچے بیٹھ کر الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ایک بچے کے الحمدللہ رب العالمین یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے اگر باپ کا قبر کا عذاب ہٹایا جا سکتا ہے تو ہمارے تعاون سے کمرہ بننے والا وہ کمرہ جس میں بچے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے بھی قبر کا عذاب ہٹایا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ادارہ مدرسہ سیدنا عمر بن خطاب یہ بہترین صدقہ جاریہ کی جگہ ہے، دنیا میں ہوں گے تب بھی، نہیں ہوں گے تب بھی اس کا ثواب اور اس میں کیے جانے والے اعمال کا ثواب ہمیں برابر ملتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز بیان فرمائی، او علم ينتفع به، انسان دنیا سے چلا گیا مگر علم نافع چھوڑ گیا ہے، نفع دینے والا علم چھوڑ کر گیا ہے۔ اب یہ تو دنیا میں نہیں رہا مگر اس کے علم کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، اس کے علم کا اور اس کے علم کے ذریعے دنیا میں جو بھی نفع پہنچے گا اس کا ثواب اس علم کو اور عالم کو تو ملے گا، لیکن جو لوگ ذریعہ بنے ہیں اور اس علم کے دنیا میں باقی رکھنے کا سبب بنے ہیں ان کے اعمال نامے میں بھی ثواب برابر پہنچتا رہے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ نے اور ہم نے یا 5-6 لوگوں نے مل کر حضرت مولانا شہاب الدین صاحب سے رابطہ کیا، صاحب ایک استاد کی تنخواہ کتنی ہے، ایک بچے کا ماہانہ خرچ کتنا ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہر مہینہ آپ کے مدرسے کے اکاؤنٹ میں اسے ہم ٹرانسفر کر دیا کریں گے۔ اب آپ یہ تعاون کر رہے ہیں اور اس تعاون کے ذریعے یہاں رہنے والے بچے کھانا کھا رہے ہیں، صبح ناشتہ کیا، قرآن لے کر بیٹھ گئے، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین رٹ لیا، الرحمن الرحیم یاد کر لیا، آپ کے رقم سے انہوں نے کھانا کھایا، قوت آئی اور آپ کے پیسے سے انہوں نے ایک طاقت کو محسوس کر کے یاد کر لیا۔ اب وہ جو یاد کیا ہے وہ ہمارے تعاون کے ذریعے سے علم اس بچے میں منتقل ہوا۔ اب یہ بچہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو ثواب ملنا ہے اس بچے کو تو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ میرے تعاون کے ذریعے سے بچے کے سینے میں یہ آیتیں منتقل ہوئی ہیں۔ اللہ بخیل نہیں ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ بہت وسیع خزانوں والا ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے، وہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک اس الحمدللہ رب العالمین کا ثواب میرے اور آپ کے اعمال نامے میں آج بھی پہنچاتے رہیں گے، جب تک ہم دنیا میں ہیں، اور نہیں ہوں گے تب بھی پہنچتا رہے گا۔ اب یہی بچہ عالم بن گیا، یہاں سے پڑھنے کے بعد حافظ ہو گیا، عالم بن گیا، یہاں سے پڑھنے کے بعد ڈاکٹر ہو گیا، لیکن اس نے بچپن میں جو ذہن بنایا تھا اسی ذہن کی بنیاد پر دینی اٹھان کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی، ڈاکٹر بن گیا، وہ خدمت کر رہا ہے، زبردستی چیک اپ نہیں لکھ رہا ہے، ہفتے میں 1 دن فری دیکھ رہا ہے، کچھ دوائیں ہیں جو غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، کیونکہ میرے تعاون سے اس کا یہ ذہن و دماغ بنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو خدمت خلق کا ثواب اس ڈاکٹر صاحب کے حصے میں آئے گا، کیونکہ میں سبب بنا ہوں، اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب انسان مر گیا اس کا اپنا عمل بند ہو گیا، اس کے اپنے عمل کا سلسلہ بند ہو گیا، مگر 3 اعمال کے سلسلے پھر بھی جاری ہیں۔ صدقہ جاریہ، آپ کا یہ مدرسہ اس کے لیے بہترین اللہ کی طرف سے موقع ہے۔ علم نافع،
یہ مدرسہ اس کے لیے بہترین جگہ ہے. آپ ان بچوں پر خرچ کیجئے, یہاں سے علم نافع ملے گا. آپ یہاں کے مدرسوں پر خرچ کیجئے, اس کے چھت کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے والے بچے وہ علم نافع حاصل کر رہے ہیں. یہ علم نافع جہاں جہاں پہنچے گا اور نفع پہنچائے گا, ثواب انشاءاللہ ہمارے اعمال نامے میں بھی پہنچے گا. تیسری چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی, اولاد صالح. ایک آدمی دنیا سے چلا گیا, پیچھے اولاد صالح چھوڑ گیا ہے. نمازی اولاد چھوڑ گیا, تلاوت کرنے والی اولاد چھوڑ گیا, لوگوں کے کام آنے والی اولاد چھوڑ گیا. دنیا میں اولاد صالح چھوڑ کر گیا ہے. انشاءاللہ اس اولاد صالح کے اعمال کا اور اس کی دعاؤں کا نفع بعد مرنے کے باپ کے حصے میں جائے گا. یہ اولاد, یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, ان میں کچھ بچے ہوں گے جو غریبوں کے بچے ہوں گے, اس کا خرچہ میں اٹھا لوں, یہ انشاءاللہ میری روحانی اولاد ہوں گے. میں نے تعاون کیا, استاد کی تنخواہ کا نظام بنایا, یہاں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا. جو بھی بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یہ سب ہماری حقیقی اولاد تو نہیں ہیں, لیکن قوم کے بچے ہونے کے ناطے یہ سب ہماری اور آپ کی روحانی اولاد ہیں. یہ ہماری اور آپ کی روحانی اولاد ہیں. ان میں سے ہر ایک کی حق تلفی کرنا یہ پکڑ کا ذریعہ ہوگا, اور ہر ایک کے کام آنا انشاءاللہ اللہ کے ہاں درجات کی ترقی کا ذریعہ ہوگا. اور ایک مومن کی یہی شان ہونی چاہیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی گلیوں میں گزر رہے ہیں, رات کا وقت ہے, وہ گشت کر رہے ہیں اور امت کے حال رات میں معلوم کرنے کے لیے نکلے ہیں. ایک عورت کو دیکھا ہے جو اپنے 1 سال سے کم عمر کے بچے کو زبردستی روٹی کھلا رہی ہے, حالانکہ عمر ابھی دودھ پینے کی ہے. حضرت عمر نے پوچھا تم آخر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ عورت پہچانتی نہیں تھی کہ یہ عمر ابن خطاب ہیں, یہ امیر المؤمنین ہیں, یہ خلیفہ ثانی ہیں, یہ اللہ کے پیغمبر کی مراد ہیں, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ شخصیت ہیں, یہ اللہ کے پیغمبر کے سسر جی ہیں. حضرت عمر ابن خطاب کو اس نے پہچانا نہیں. عورت نے کہا کہ بھئی اصل معاملہ یہ ہے, امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اعلان ہے, جب بچہ روٹی کھانے لگے گا, ماں کا دودھ چھوڑ دے گا, تو بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ جاری کیا جائے گا. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا 1 سال سے پہلے دودھ چھوڑ کر روٹی کھانے لگے, تاکہ میں عدالت میں پیش کر سکوں اور اس کے لیے وظیفہ جاری کر دیا جائے. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو ان کے پیر سے پاؤں تلے زمین نکل گئی, رونے لگے, ہچکی بچ گئی. گھر واپس آئے بڑی مشکل سے, رات کروٹیں بدلتے گزری ہیں, بے چین ہیں. صبح کی نماز میں مصلی رسول پر آئے, اللہ اکبر کہا, رو پڑے, الحمدللہ رب العالمین پڑھا, ہچکیاں بچ گئی کہ پورے سنسار کا پالنے والا اللہ ہے, تو عمر تو بیچ میں مخل کیوں ہو رہا ہے؟ عمر بیچ میں تو دخل اندازی کیوں کر رہا ہے؟ جب بے اختیار ہو کر روتے رہے, نماز مختصر کر کے سلام پھیر کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین بات کیا ہے؟ آپ کی داڑھیاں آنسوؤں سے لبریز ہیں, آپ کی آنکھیں سرخ ہیں, لگتا ہے کہ رات بھر نیند نہیں آئی ہے. روتے ہوئے کہنے لگے, اللہ عمر پر رحم فرمائے, اللہ عمر پر رحم فرمائے, اللہ عمر پر رحم فرمائے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہو گیا؟ کہنے لگے آج رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا, نہ معلوم عمر نے کتنے نوزائیدہ, کتنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کا حق مار دیا ہے اپنے اس اعلان کی وجہ سے. اور پھر اعلان کیا پوری مملکت اسلامیہ میں بچہ جس دن پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جائے گا. مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ بنا کہ امت کا ایک ایک بچہ ہمارا بچہ ہے. امت کے ایک ایک فرد کی نگرانی کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. قوم کا ایک نوجوان بگڑ گیا تو یاد رکھیے پوری قوم کا خسارہ ہے. ہم نے ایک نوجوان سنبھال لیا, گویا کہ پوری قوم کی خدمت کیا ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لہذا یہاں پڑھنے والے جو قوم کے بچے ہیں, کسی کے بھی بچے ہوں, اگر وہ قوم کے ہیں تو وہ میرے ہیں, وہ آپ کے ہیں. یہ بچہ پڑھ رہا ہے,
یہ بچہ علم حاصل کر رہا ہے، یہاں اساتذہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، انہیں اللہ رٹا رہے ہیں، انہیں قرآن یاد کرا رہے ہیں، انہیں انسانیت کے لیے نفع بخش بننا ہے، یہ سبق دہرا رہے ہیں، انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے نہ ہندو دیکھنا، نہ مسلمان دیکھنا، نہ سکھ دیکھنا، نہ عیسائی دیکھنا، ہر پریشان حال کو اللہ کا بندہ سمجھنا اور پریشانی میں اس کے کام آنا۔ الحمدللہ مسلمانوں نے ہر زمانے میں، ہر دور میں اور حالت میں اس کا عملی ثبوت فراہم کیا ہے۔ کورونا کال ہو، چاہے الہ آباد کا کمبھ میلہ ہو، چاہے پنجاب کا حالیہ سیلاب ہو، جہاں ضرورت پڑی ہے مسلمان اپنے جسم و جان کے ساتھ اور اپنے مال و اولاد کے ساتھ پوری انسانیت کی خدمت کے لیے اور ملک میں بسنے والے تمام دھرم و مذاہب کے ماننے والوں کی خدمت کے لیے صفِ اول میں نظر آیا ہے۔ آپ نے دیکھا اسی پنجاب سیلاب کے اندر ایک بوڑھی ماں ہے جنہوں نے زیور رکھا تھا کہ اس کو بیچ کر مجھے حج کرنا ہے، لیکن جب پنجاب کا حالیہ سیلاب سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جو تڑپ رہے ہیں، بھوکوں سے بلک رہے ہیں، چھوٹے بچے جو دودھ نہ پینے کی وجہ سے زبانیں باہر نکل رہی ہیں، جاں بلب ہیں اور جان جانے کے خطرات ہیں، میں حج بعد میں کروں گی اگر اللہ کو منظور ہوگا، کہ زیور بیچ دو اور سیلاب سے متاثرین اور سیلاب سے پریشان حال انسانوں کی خدمت کرو، کیونکہ یہ انسان آدم کی اولاد ہیں، یہ آدمی ہیں، یہ منو کی اولاد ہیں، یہ منشیہ ہیں، یہ ایک خاندان اور پریوار ہے، ان کے یہاں نفرت اور بھید بھاؤ نہیں، یہ مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں پڑھنے والا بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے تعاون سے حضرت مولانا شہاب الدین صاحب سے ہم لوگوں نے کہا حضرت تعلیم میں کمی مت آنے دیجیے گا، خرچ آپ بتائیے، انشاءاللہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ زمین کی خریداری کا مسئلہ ہو، مدرسے کی تعمیر کا مسئلہ ہو، ہم اور آپ اپنے گھر کے 5 موبائل ریچارج میں سے ایک موبائل کو کم کر دیں، انشاءاللہ ہر مہینے میں 500 روپے آسانی کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے پکوان کو ذرا سا چوکھا بنانے کے بجائے، ذرا سا اسے تیکھا بنانے کے بجائے 2 وقت ذرا سادے کھانے پر آ جائیں تو انشاءاللہ ہر مہینے میں 500-600 روپے آسانی کے ساتھ بچا لیں گے۔ ہم اور آپ دوہرا گٹکا اور پکار میں ذرا سی کمی کر دیں اور روزانہ کے سگریٹ میں 2-3 سگریٹ کم کر دیں، پھر بھی حضرت مولانا شہاب الدین صاحب کے بہت سارے مسائل میں ہم معاون بن جائیں گے۔ اگر ہم اور آپ اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں اور قوم و ملت کو تعلیمی اعتبار سے ٹاپر کی جگہوں میں پہنچا کر کسی ضلع کا جج بنا، کسی ضلع کا ڈی ایم بنا کر ضلع میں امن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایس پی اور کپتان بنا کر پورے ضلع میں شانتی لانے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنا کر پورے ملک ہندوستان کو اور پوری دنیا کو جنت نشان بنا دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارا عزم اور ارادہ ہے تو انشاءاللہ یہ ہم اپنے ارادے میں کامیاب ہوں یا نہ ہو، لیکن اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں اجر عظیم کے مستحق ضرور بنیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ طے کریں، یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے لیے اولاد صالح اور ذخیرہ آخرت بن جائیں۔ ہم حضرت مولانا شہاب الدین صاحب کا ساتھ دیں اور پوچھیں بار بار، ٹیلی فون کے ذریعے کبھی یہاں آ کر معلوم کریں ضرورت کیا ہے، ہم کس لائق ہیں، ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ اس لیے میں اس مجمع میں موجود تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ انسان مر جائے گا، میں بھی مٹی کا پیوند بن جاؤں گا، آپ بھی پیوند زمین بن جائیں گے۔ یہ ہماری مائیں بیٹھی ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، کل کو یہ بھی دنیا میں نہیں رہیں گی، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن برابر ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں پہنچتی رہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے 3 فارمولہ عطا فرمایا تھا، صدقہ جاریہ کر جاؤ، علم نافع چھوڑ جاؤ، اولاد صالح چھوڑ جاؤ۔ یہ آپ کا مدرسہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارا تھوڑا سا یہاں سرمایہ لگے گا، قربانی لگے گی، اللہ ان تینوں نعمتوں کو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور علم نافع اور اولاد صالح ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ انتظام فرمائیں گے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ ذرا سی حرکت کرے۔ اس طرح کی چیزیں ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو اچھی نہ لگیں، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا، میں بچوں کا پروگرام سن رہا تھا، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے کہہ رہا تھا کتنی عمدہ ادائیگی ہے، بہترین قرآن پاک بچے پڑھ رہے ہیں، اسٹیج پر کھڑے ہو کر
اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں. اتنی صلاحیت پیدا کر دیا حضرت مولانا نے. خدا کی قسم دوسری قوم کے پاس ایسے نوجوان ہوتے تو آج ہی سے طے کر لیتے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں یہ قوم کا لیڈر بنے گا. یہ آج ہی سے طے کر لیا جاتا. بعض بچوں کو تو بہترین میں نے ادائیگی اور انداز کے ساتھ سنا ہے, بڑا اچھا لگا مجھے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ذرا سی حرکت آپ کریں, زیادہ نہیں, جس کے پاس جو بھی ممکن ہو سکے وہ آگے تشریف لے آئے اور اس میں ڈال دے تاکہ آج سے ابتدا ہو جائے اور حضرت مولانا شہاب الدین صاحب کے ساتھ ہم لوگ شامل ہو جائیں. اور اللہ تعالی کل صبح کا سورج طلوع ہو, اگر ہم میں سے کوئی نہ بھی ہو پھر بھی صدقہ جاریہ اور مسلسل اعمال کے پہنچنے اور نیکیوں کے پہنچنے کا اللہ انتظام فرما دیں. میں اگرچہ غریب مولوی ہوں لیکن میرے جیب میں اس سے زیادہ نہیں ہے. جو کچھ ہے یہ کل میں حضرت مولانا کے مدرسے کو پیش کرتا ہوں.